در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور دعا گو ہوں جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ پاک ان نیک نصیب بنائے، آمین۔ آج ہم دعا کریں گے، ہمارا ٹاپک دعا ہے۔ جس کا اللہ پاک کی ذات پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر کیوں یقین ہوگا؟ دعا تو دراصل ندا ہے، فریاد ہے اپنے اللہ پاک سے، اپنے مالک کے سامنے التجا ہے اپنی فانی اور مشکلات کی زندگی سے نکلنے کے لیے۔ فریاد کرنے کا سلسلہ تو پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ معصوم بچہ فریاد اور پکار سے ہی زندگی کا سفر آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد تو یہ عمل جاری رہتا ہے۔ انسان تو فریاد کرتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی مشکل سے نجات کے لیے۔ بیمار آدمی جب اللہ پاک کو پکارتا ہے تو وہ انسان اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے، اسے اللہ پاک سے اور کوئی امید نہیں ہے۔ بیمار شخص تو اللہ پاک سے اپنی بیماری کا علاج چاہتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ پاک مجھے صحت تندرستی عطا فرما۔ وہ تو اللہ پاک سے علاج چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے۔ غریب کی دعا تو غریبی سے نجات کے لیے ہے۔ محبت کرنے والے اللہ پاک سے محبوب کا قرب مانگتے ہیں۔ غرض یہ ہر انسان ایک الگ خواہش لے کر اللہ پاک کو پکارتا ہے۔ اگر گوشے باطن سے سنا جائے تو یہ کائنات ایک مجسم فریاد کی صورت میں نظر آئے گی۔ دعا کا شعور فطری طور پر ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ ادب دعا اور فضیلت دعا ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائے ہیں، لیکن یہ شعور تو ہر انسان کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر آپ کا بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو اور باپ کو ادب دعا خود ہی آ جاتے ہیں۔ اگر جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا تو ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ اس مشکل گھڑی میں ان کے آنکھ سے آنسو بن کر جھلکتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں تو دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ اونچی آواز کے ساتھ دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ اپنے دل میں دعا مانگیں تو وہ وہیں پر موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ذات تو ہماری اشارہ کے قریب ہے۔ دعا تو الفاظ کی محتاج ہے اور الفاظ سے بے نیاز بھی۔ دعا منظور کرنے والا تو خود ہی آپ کو انداز عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ اٹھ جانا بھی دعا ہے اور پریشانی کی نگاہ کا اٹھنا بھی دعا ہے۔ ہم اللہ پاک سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جس چیز کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثال کے طور پر ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ پاک ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کرے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں، ہم تو انسان ہیں۔ لہٰذا البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے عشق کے پر لگا کر اڑا، کیونکہ یہ تو ممکن ہے اس ذات کے لیے۔ دعا پر اعتبار
अमान का आला दर्जा है। ये तो बड़े नसीब की बात है कि इंसान दुआ का सहारा हाथ से न जाने दे। जब किसी कौम का या किसी इंसान का दुआ से एतमाद उठ जाए तो आने वाला वक्त उसके लिए मुसीबत का जमाना बन जाता है। गुनाह करने वाले और जुल्म करने वाले से दुआ का हक अल्लाह पाक छीन लेते हैं। दुआ मांगना तो शर्त है और उसकी मंजूरी शर्त नहीं। अल्लाह करीम के पास तो मुकम्मल इख्तियार है, चाहे तो गुनहगार की दुआ कबूल फरमा ले और ना चाहे तो पैगंबर की दुआ भी मंजूर ना फरमाए। नूह अलैहिस्सलाम सैकड़ों बरस अल्लाह पाक के दीन की खिदमत करते रहे। आखिरकार उनका बेटा भी तूफान की नजर हो गया, लेकिन उनके ईमान में जरा फर्क ना आया। दुआ आखिर अपने अल्लाह पाक से सवाल ही तो है, मानने वाला माने या ना माने, लेकिन आपके पास ऐसा जज्बा होना चाहिए कि आप अल्लाह पाक को मना लें। यही तो जिंदगी है। जिंदगी में गम तो जरूर आएगा, तकलीफें भी जरूर आएंगी, बीमारी भी जरूर आएगी और फिर आखिर में मौत भी जरूर आएगी। ये तो इंसान का अकीदा होना चाहिए। इन हालात में दुआ का मकाम क्या रह गया? दुआ का तो यही मुकाम है, इंसान अपने अल्लाह पाक से दुआ की कबूलियत को कमजोर ना होने दे। दुआ तो ये है कि ऐ अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत से मायूस ना होने दे। दुआ तो ये है कि हमारा दिल नूरे ईमान से मुनव्वर हो। दुआ तो ये है कि इतना करम ना हो कि हम उसकी याद से गाफिल हो जाएं और इतना सितम ना हो कि हम उसकी रहमत से मायूस हो जाएं। दुआ तो ये है कि अल्लाह पाक हमें मंजूर होने वाली दुआओं की आगही सकता फरमाए और वो दुआएं जिन पर बाबे कबूल बंद हो उन दुआओं की तौफीक अता फरमाए। इंसान तो अक्सर उन चीजों को पसंद करता है जो उसके लिए नुकसानदेह हैं और अक्सर उन चीजों को नापसंद करता है और जो उसके लिए बेहतर हैं और मुफीद हैं। हम तो अल्लाह पाक से अपनी पसंद की चीजें मांगते हैं और जब वो हमें हासिल नहीं होती तो हम शोर मचा देते हैं, हालांकि उनका हासिल ना होना ही हमारे लिए मुफीद है। इसलिए कि जरूरी है कि सुबह शाम की दुआएं अल्लाह पाक से मांगी जाएं। हमें तो दुआओं की तालीम दी गई है। अल्लाह पाक ने तो हर मुकाम पर दुआ का तरीका बताया है। हमारे कुरान पाक में हर चीज मौजूद है। मसलन मामूली सा वाक़या है आईना देखना, इसके लिए भी दुआ है। ऐ अल्लाह पाक मेरे चेहरे की तरह मेरे किरदार को भी खूबसूरत बना। रवायत है कि एक दफा एक आदमी अल्लाह पाक से दुआ मांग रहा था। गिड़गिड़ा कर एक मुकर्रर फरिश्ते का वहां से गुजर हुआ। इंसान पहचान गया कि ये एक फरिश्ता है और वो इंसान बोला कि मेरी चंद दुआएं अल्लाह पाक के पास पहुंचा दो। फिर उसने अपनी आरज़ुएं गिनवाना शुरू की। फरिश्ता बोला, बस बस मैं समझ गया हूँ। और वो बोला, क्या समझ गए? अभी तो मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हुई। फरिश्ते ने कहा, मैं अल्लाह पाक से कह दूंगा कि तुम्हारा फला बंदा कह रहा था कि ऐ अल्लाह, ऐ मालिक, मुझे अपने अलावा सब कुछ दे दो। बस इतनी सी बात है। बस यही बात है कि हम अल्लाह पाक की रहमत के अलावा उससे और हर चीज मांगते रहते हैं और फिर गिला भी करते रहते हैं और हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं लेकिन उस पर यकीन नहीं रखते कि वो कबूल होगी या नहीं कबूल होगी। और हम हर वक्त ये गिला करते हैं कि हमारी दुआ मंजूर नहीं हुई। हम दूसरे लोगों के लिए तबाही और उनकी हलाकत मांगते हैं, तो ये कैसे मंजूर होगी? दुआओं से बुलाएं टलती हैं।
زمانہ بدل جاتا ہے، انسان اپنے برے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے۔ ماں کی دعا تو سب سے عظیم ہے، پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے، دعا کی فادیت تو برحق ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدر ایسے کرنی چاہیے، دعا منظور ہونے کے بعد تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ تو اس کا ہم پر احسان ہے، کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لیں۔ نیک آدمی کو تو چاہیے کہ گنہگاروں کی بخشش کی دعا کرے، ان کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی ان کے لیے دعا کرے۔ جاگنے والوں کو چاہیے کہ وہ سونے والوں کی فلاح کی دعا کریں۔ قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ صاحب دعا تو صاحب محبت ہوتا ہے، اسی کی دعا تو مقبول ہے۔ جس کو انسانوں سے، جانوروں سے اور پرندوں سے غرض ہے کہ ہر چیز سے وہ محبت کرتا ہو، اگر کسی چیز سے محبت نہ ہو تو دعا ایک تکلف ہے۔ زمین اور آسمان، اس کے مابین جو کچھ بھی ہے، اس کی خیریت کی دعا مانگی جائے تو آپ کی زندگی خیریت سے گزر جاتی ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب کی بھلائی کرنے والا ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ وہ ہستی محبوب ہے جس کو رحمت عالم بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے دعاؤں کو مقبولیت عطا ہو جاتی ہے۔ جب تک زندگی ہے تو دعا تو رہے گی، فریاد تو رہے گی، دعا تو آہ ہے۔ اللہ پاک کی راہ میں ایک آنسو بھی ٹپکے گا تو وہ بھی دعا ہے۔ سر کا اللہ پاک کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے۔ کسی بے بس انسان کا آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یہ بھی دعا ہے، اور کسی ظالم کی دل کی دھڑکن بھی دعا ہے، کیونکہ اللہ پاک دل کی دھڑکن خوب جانتے ہیں۔ کسی دور رہنے والوں کو محبت سے یاد کرنا یہ بھی دعا ہے۔ آپ کی دعا منظور ہو یا نا منظور ہو، لیکن آپ کو اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ وہ ذات تو کریم ہے، رحیم ہے، رحمت کرنے والی ہے، وہ آپ کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتی۔ اگر آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر آپ کے لیے نہیں بہتر تو اسے روک دیتے ہیں۔ دعاؤں سے کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں موڑنا چاہیے۔ ہر سانس، ہر ہاں کے ساتھ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو دعا کرنے کی اور اللہ پاک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو دعا کی ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم